ہمیں دعا سکھائی، بتائی کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ دوبارہ اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جاؤں. بہت خطرناک ہے نا، آدمی چلا ہے، تبدیل ہوا ہے، ماشاء اللہ لائن بدلی ہے، اور اس کے بعد آخر شیطان کے ساتھ کی لڑائی شروع ہو گئی، اور شیطان نے حملہ کرتے 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 اس پہ ڈالتے ہوئے کمزور کرتے ہوئے اس کو واپس اسی حالت میں لے آیا. یہ بہت ہی برا عذاب اللہ تعالیٰ کا. یہ تو ڈیفیٹ کھا گئی شیطان سے. اللہ نے تو اس کو اپنے قرب میں لے آئے تھے، اب وہ بھی محض اس آدمی کوئی کرائٹیریا نہیں تھا، محض اللہ اپنے فضل سے اس کو لے آئے تھے. حدیث کے لفظ ہیں، جس طرح اللہ نے مجھے اتنا بلند رتبہ دیا تھا، اتنے درجے پہ پہنچایا تھا، مجھے اتنا اچھا مقام دیا تھا، کوئی نہیں کی کر رہا تھا. کرتے کرتے اللہ یہ کیا ہوا کہ ایک دم اللہ تعالیٰ مجھے بچا کے رکھنا ہے اس حالت سے. جب تو مجھے نیکی پہ رکھے تو اس پہ مجھے ترقی دینا، پیچھے نہ کر. تو یہ بہت بڑی وارننگ ہے. ہمیں اپنی زندگی کو ضرور دیکھنا چاہیے دوستوں. آج ہم ہیں، کل پتہ نہیں کو بتدریج ہمارے مسافر چلتے ہیں. تو وہاں کیا ہے کہ اللہ پاک اس مقام پہ انسان کی زبان سے کوئی کلمہ نکال دے، کوئی نقصان کرے تو ان للہ و انا راجعون نکل گیا ہے، اللہ حول ولا قوت نکل جائے. یہ کب، یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. اسی وقت سوچنے لگے اللہ اکبر، یہ جو کلمہ میں نے پڑھا ہے سبحان اللہ، اس کا تو یہ مقام ہے. اس سے تو ہم جب پڑھتے ہیں آپ کو کوئی چیز ملی، آپ نے کیا کہہ دیا؟ نہ مانتے پر الحمدللہ، بالکل ہلکی سی بات ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے منہ سے میں الحمدللہ نکال لیتا ہوں اس کا عمل کا جو پرلا ہے وہ بھر جاتا ہے. اب الحمدللہ کہنے کی عادت پڑھنے کے بعد آدمی گالیاں دینے لگے، فلاں بکواس مجھ سے نکالنے لگے، تو کتنا درجہ نیچے آ گیا. تو اللہ کے نبی نے یہ ہمیں دعا سکھائی کہ بھائی دیکھو جب ایسی بات ہو تعوذ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنا. کہ میں جس مقام پہ تم مجھے لے کے جا رہا ہے معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے بچانا کہ میں پلٹ جاؤں. مطلب کیا ہے کہ وہ آدمی پیچھے جا سکتا ہے. آج نماز میں کھڑا ہے، کل وہ پبوں میں جا سکتا ہے، ڈانس میں جا سکتا ہے. اور میں دیکھے ہیں دنیا کے بدلتے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ پبوں سے نکال کے ذکروں میں لا سکتا ہے تو ذکروں سے نکال کے پیچھے بھی لے جا سکتا ہے. طاقت اسی کی ہے. جب لا رہا ہے کسی نیک جگہ پر، مسجد پہ لا رہا ہے، اچھا خیال ڈال رہا ہے، کسی مجلس میں لے کے جا رہا ہے، تو باغ باغ ہو جائیں کہ میرے تو طاقت ہی نہیں ہے، تیرا فضل کتنا زبردست ہے. کروڑ انسان محروم ہے چیز سے کہ جس کا انعام یہ ہے. اتنا بڑا انعام. اللہ بڑا مانگتا ہوں واپس چلا جاؤں. اور پھر دوسرا جو فکر ہے بڑا زبردست ہے اس حدیث کا، اور دین کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں. اللہ سزا ہوئی کہ جب انسان کو کوئی مقام دیتا ہے، سنت عمل کر رہا ہے، پیچھے چلا گیا، چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی نہیں ہے بات. ایک امامے کو سر سے اتار دینا یہ بہت بڑا. جب اس نے پہن لیا تو سمجھو اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے، اتار دیا اللہ نے مجھ پہ عذاب کیا. یہ تو مزہ چیز ہے. تو ذکر کرنے والے کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس کو پوری دنیا سے اللہ پاک نے الگ کر دیا، ناپاک لوگوں سے، اور اس کے پورے وجود کو اللہ نے اپنے نام سے پاک کر دیا. بہت بڑا نام بتایا، اللہ کا ذکر ہے بالکل مختلف کر دیا اللہ. اور دوسرا نام فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا نام سنیں کہ جب اللہ کا ذکر انسان کرتا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ اس نے میرا نام لیا ہے میری نسبت کی وجہ سے. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ نسبت ہو گئی، اس نے مجھے یاد کی ہے، اس نسبت کی وجہ سے میری ساری مخلوق اس کو پہچاننے لگی ہے اور اس کا مذکور بن گیا ہے. یعنی ساری مخلوق اب اس کو یاد کرتی ہے، اس کو پہچانتی ہے. جس کو کل انسان گالیاں دیتے تھے، دھکا مارتے تھے، پوچھتے نہیں تھے، جس کی وقت نہیں تھی، برے برے حالات تھے انسان کے، منٹ میں کیا ہوا جس اللہ نے اس کو توفیق دی تو کیا ہوا؟ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس نسبت سے ساری مخلوق اس کو پہچان لگی کہ یہ اللہ کا یاد کرنے والا بندہ ہے، اور پوری کائنات میں وہ ان کا مذکور بن گیا. یہ کیفیت ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی. تیسرا نام تو بہت نہیں،
اللہ والے نے محسوس کے بتا رہے ہیں کہ پاگل سوچ کے بات کیا کرو کہ ذکر تم سمجھتے ہو. تیسرا نام، یہ ساری حدیثیں ہیں کہ تیسرا نام سنو کیا زبردست ہے کہ تیرا ذکر کرنے والے سے اللہ پاک اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے تو اپنی مجلس خاص میں تیرا ذکر شروع کر دیتا ہے. اور مذکور ہو جاتا ہے اس کا. سبحان اللہ، اللہ اس کو یاد کر رہا ہے. اب یہ سوچیں، اللہ اس کو یاد کر فرماتے ہیں کہ جب یہ تین پوزیشن انسان کی ملتی ہیں تو تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام رحمتیں، تمام انعامات، تمام مقامات، تمام درجات مکمل طور پر اس کو عطا کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو سمجھے ہی نہیں کہ تین درجات اتنے بڑے دکھائے ہیں اور تو اس کو معمولی سمجھتا رہا، کبھی وسوسے کے چکر میں کچھ. اور تیرا تو اب مقام اتنا بلند ہو گیا ہے، ذکر کرنے والے سن لیں، اتنا ہو گیا ہے کہ تیری کوئی بھی نافرمانی اور گناہ اللہ کے دربار میں برداشت ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کچھ جو ہے تیرے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، تو گندا ناپاک انسان تھا، تیری زبان میں کہتا یہ جتنا کچھ ہوا ہے تو میرا سلیکشن ہے، میں نے تم نے سلیکٹ کیا ہے. سلیکشن کا دوسرا سے ہے کہ میرا فضل تھا، تو میں تو اپنے فضل پہ تو چنا تھا، اور تو بدتمیز ابھی تک وہی کام کر رہا ہے، وہی بے ایمانی ہے، وہی جھوٹی اڈے ہیں، وہی خرافت ہیں، وہی تیرا جھوٹ بولنا، وہی تیری غیبتیں، وہی بے پردگی ہیں، وہی حرام کاری ہیں، وہی چکر ہے کمزور فلاں اور یہ کرنا، ابھی تک تو وہیں پھنسا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بہت زبردست شدید العقاب ہے.